قبض کو ختم کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے۔ سامعین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلس کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہی دوں۔ آپ سوراب گوٹ GDC آفس کے سامنے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہربلس کی جانب سے ڈاکٹر فہیم ہربلس آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی ہماری جڑی بوٹی ہے سرسوں کی جڑی بوٹی۔ اسے خردل ابیض بھی کہا جاتا ہے، انگریزی میں انڈین مسٹرڈ کہتے ہیں۔ زرد رنگ کے اس میں سے تخم نکلتے ہیں، ان کو کولو میں دبا کر روغن نکالا جاتا ہے جو روغن تلخ کہلاتا ہے، حالانکہ یہ روغن تلخ نہیں ہوتا، کڑوا بالکل نہیں ہوتا۔ سرسوں کا تیل خوشبودار اور جسم کے لیے رسائن بتایا گیا ہے۔ اس کا مزاج گرم ہوتا ہے، گرم خشک ہوتا ہے اور طبیعت پر بڑا اچھا اثر ڈالتا ہے، قبض کو ختم کرتا ہے، غذا کو ہضم کرتا ہے۔ سامعین، اس سے قبل کہ آج کے ٹاپک پر تفصیلی گفتگو کی جائے، میں یہ ضروری سمجھوں گا کہ ڈاکٹر فہیم ہربلس کی طبی خدمات سے آپ کو آگاہی دوں۔ آپ سوراب گوٹ GDC آفس کے سامنے ہربلس کلینک کرتے ہیں، دبئی، کویت، جدہ میں بھی کلینک کرتے ہیں۔ آپ مارننگ شو کرتے ہیں K21 اور GTV پر۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے ساری دنیا میں ادویات کی ترسیل کی جاتی ہے۔ یہ تھا مختصر تعارف ڈاکٹر فہیم ہربلس کا۔ مزید رہنمائی کے لیے نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ سرسوں جڑی بوٹی کے تخم اور اس کے پتے اور اس کی جڑ یہ مفتح ہے، غذا کو گھول کر غذا کو ہضم کرنے والی ہوتی ہے۔ مفتح ہے اس لیے آنتوں میں بالکل بھی کسی بھی قسم کا گندا مواد رہنے نہیں دیتی۔ بیرونی طور پر سر کے بالوں کو بڑھانے کے لیے اس تیل کو لگایا جاتا ہے۔ سر میں رتن جوت یا سر میں جوئیوں کو مارنے کے لیے کافور یا رتن جوت مکس کر کے اس کا تیل لگایا جاتا ہے، جس سے جوئیں وغیرہ مر جاتی ہیں۔ جسم میں بیرونی طور پر ہڑتال ورقیہ کی آمیزش کر کے اس سرسوں کے تیل کی مالش کی جاتی ہے، جس سے سورائسس جیسے مرض میں نفع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا روغن مقوی بدن ہے۔ اصل خالص سرسوں کا تیل بھی بدن کو گرمی اور تری پہنچاتا ہے اور موٹا کرتا ہے۔ مالش کرنے سے امراض جلدیہ کو ظاہر کرتا ہے۔ سرسوں کے پتوں کا ساگ پکا کر کھایا جاتا ہے، ثقیل ہوتا ہے، ذرا دیر ہضم ہوتا ہے اور ریاح پیدا کرتا ہے۔ سرسوں کو تنہا اپٹن میں شامل کر کے چہرے کا رنگ نکھارنے کے لیے برس، بھک اور جیسے امراض پر لگاتے ہیں، جس سے بیماری سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اس کو مراہم میں شامل کر کے زخموں پر لگاتے ہیں اور دانت، پھوڑا پھنسی پر اس کا تیلا کرنے سے بہت زیادہ آرام ہوتا ہے۔ وجل مفاصل، درد کمر اور دوسرے دردوں کو تسکین کرنے کے لیے اسے نیم گرم کر کے مالش کرتے ہیں۔ اس کی جڑ مقوی باء ہوتی ہے۔ سامعین، آپ نے سنا سرسوں کا تعارف۔